بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات کبریائیاں بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ آج ہم نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کو نماز کے لیے خاص کر دیا کہ نماز کے ساتھ ہی گویا کہ قرآن کی پہلی سورت فاتحہ کو جوڑ دیا کہ ہر مسلمان اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز کے لیے منتخب کر دیا، اور سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ہی جہاں اللہ نے قرآن کا مختصر سا ذکر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو اللہ نے ساتھ ہی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے نماز کا اور خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ان کو جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایمان کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی نماز کا ذکر کیا، ایمان کی فوراً بعد نماز کا ذکر کیا۔ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نماز کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات میں اللہ نے مختلف طریقے سے نماز کی آگاہی دی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، یعنی اگر مشکل پیش آ جائے تو نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن میں بے شمار جگہ پر فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری احادیث نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو۔ نماز 7 سال کی عمر سے ہی بچے پر فرض ہو جاتی ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہو، جو مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، اس پر صرف نماز معاف ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص معذور ہو وہ بھی نماز پڑھے گا، جو شخص نابینا ہو وہ بھی نماز ادا کرے گا، جو شخص بیمار ہو وہ بھی نماز ادا کرے گا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ ہی نماز کے لیے جوڑ دی کہ نماز میں سورہ فاتحہ ادا کی جائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بندے کی جان کا مسئلہ ہو تب بھی نماز معاف نہیں، دشمن سے جنگ ہو، دشمن کا خوف ہو، جنگ چل رہی ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آدھے لوگ قتال کریں، جنگ کریں، اور آدھے نماز خوف ادا کریں، پھر دوسرے آدھے جو ہے دشمنوں سے قتال کریں اور دوسرے آدھے اپنی نماز خوف ادا کریں۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ اب دیکھیں اس نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک کہ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اللہ کی عظمت کو بچے کے دماغ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور بچے کو یہ ابتدا میں ہی سمجھا دیا جاتا ہے کہ اذان اور اقامت ہو گئی، بس نماز کا وقت رہ گیا، جیسے ہی تو فوت ہوگا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ مختصر سا وقت ہے دنیا میں،
مختصر سے وقت کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، سنبھل کے یہ وقت گزار، اور اس کے بعد تو نے اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اصل میں حکم دینا ہی مقصود ہے کہ نماز تم پر فرض ہوگی۔ بتا ابھی رہے ہیں، لیکن جب تم 7 سال کے ہو جاؤ گے تو نماز تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ حکم دینا ہی مقصود ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں۔ اسی طرح دوسرے نبیوں پر بھی نماز فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر 2 نمازیں فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں پر انہیں قرب نصیب ہوا، اور یہ قرب بھی اتنا تھا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے قاب قوسین او ادنیٰ، کمان کے 2 سرے جیسے آپس میں ملتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار فرمایا، اللہ کا قرب نصیب ہوا، جب اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو 3 الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 الفاظ ارشاد فرمائے۔ التحیات قولی عبادات، جس میں زبان سے جو ہم اللہ کی تعریفات، تسبیحات، حمد بیان کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ صلوات سے بدنی عبادات جیسے نماز، روزہ وغیرہ مراد ہے۔ والطیبات سے مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، حج اور جہاد میں مال وغیرہ صرف کرنا۔ یہ 3 عبادتیں ہیں، تینوں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 لفظ ارشاد فرمائے۔ اللہ نے بھی 3 الفاظ میں ہی جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی دعا کر لی تاکہ آنے والے امت کے نیک لوگ بھی سلامتی اور برکت میں شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ یہ معراج کی گفتگو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام نہیں کہا اللہ کو کہ السلام علیکم، بلکہ التحیات للہ ہی کہا کہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو سلامتی کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات تو ہے ہی سلامتی، لیکن اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پہ سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلامتی اللہ نے بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو بھی اس میں شامل فرما لیا اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا، جو ہم ہر نماز میں یہ تشہد میں پڑھتے ہیں۔ یہ معراج کی گفتگو تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا، ہدیہ دیا، 50 نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش تھے کہ ہدیہ مل گیا، تحفہ مل گیا، اور بہت زیادہ خوش۔ معراج سے جب واپس لوٹے تو جب پہلے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ اب 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت موسیٰ ہی کیوں راستے میں تشریف فرما تھے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے اور اللہ سے گفتگو کا شوق بھی رکھتے تھے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ راستے میں بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ایک ارادہ ظاہر فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے شوق ہے کہ میں تجھے دیکھوں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کتاب نہ لا سکیں گے اس دنیا میں، اس جہاں میں، تو آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں رغبت رکھتا ہوں آپ کو دیکھنے